بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ دور میں علماء حضرات ہیں ان کے جو رویے ہیں وہ کئی جگہ پر اس طرح کے بھی ہیں جو بڑے نامناسب رویے ہیں اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ان کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں تو حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اور دراصل وجوہات پر وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں کہ ان رویوں کی وجوہات کیا ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کو جب بات کرنی چاہیے تو رویوں کی وجوہات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو ایک انسان ہے، کسی کا رویہ اگر خراب ہے تو اس کا پس منظر دیکھنا ضروری ہے، وہیں سے آپ کو اس کے رویے کی خراب ہونے کی وجوہات جو ہے وہ بآسانی مل سکیں گی، اور وہاں سے آپ پھر اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے۔ تو بات آتی ہے کہ علماء جو ہیں یا موجودہ دور میں جو طبقہ علماء ہیں ان میں کئی جگہ پر جو رویے ہیں جو بڑے نامناسب ہیں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر بات ہے، لیکن اس حوالے سے ایک قصہ ہے یا ایک کہانی کہہ لیجیے آپ، جو میں نے سنی اور مجھے بڑی اچھی لگی وہ کہانی، تو میں وہ کہانی آپ حضرات سے جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یا آپ حضرات کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں، اور غور اس انداز سے کریں کہ اپنی زندگیوں میں اگر وہ ممکن العمل ہو تو اس کو اپلائی کریں، اور معاشرے میں جو ہے ایک بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو قومیں ہیں یا جتنی بھی اقوام ہیں، اقوام عالم ہیں، ان کے معاملات کے اندر جو بھی حاکم وقت ہے، خاص کر اقوام میں وہ اقوام جو اسلام سے متعلق ہیں، یہ اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ریاستیں جو اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اسلام کی نام لیوا ہیں، یہ اسلام کے نام پر قائم کی گئی ہیں، ان تمام ریاستوں کا جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی استحکام لے کر آئے، ملک میں معاشی استحکام کی کوششیں کرے، اور وہ کوششیں سنجیدہ کوششیں ہوں، اور معیشت کو اس حد تک مستحکم رکھے کہ معیشت کے جو بھی اتار چڑھاؤ ہیں اس سے واقفیت بھی رکھی جائے، اور اس کے اتار چڑھاؤ میں بھی معیشت کو بہتر انداز سے چلایا جا سکے۔ وہ اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں کہ حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمان حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم اپنے رعایا کے لیے معاشی استحکام کی کوششوں کو جاری رکھے، اور معاشی طور پہ اپنی رعایا کے لیے جو ملکی صورتحال ہے اس کو مستحکم رکھے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اقوام کے یا جن جن قوموں کے اندر معاشی استحکام نہیں ہوگا وہاں پر ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے سبھی کے اخلاق کے بگڑنے کا، اس میں بشمول یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ ہے، جتنے بھی طبقات ہیں ان تمام طبقوں کے اخلاق جو ہیں وہ پستی ہی کی طرف ہیں، اور کم درجے کے، یا آپ کہہ لیجئے کم درجے تو لفظ تھوڑا عجیب ہو جائے گا، لیکن ایسے افراد کا عروج ہے جن افراد کو ان عہدوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا جن عہدوں کے اوپر وہ بیٹھے ہیں۔ قرآن حدیث پاک میں یہ ایک نشانی بھی بتائی گئی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یعنی وہ خود بھی ایک قیامت ہی ہے۔ تو بہرحال
کہانی تھی، کہانی سے پہلے ایک لمبی تمہید ہو گئی، اس کے لمبے ہونے پہ درگزر کیجیے گا، لیکن چونکہ سمجھانا مقصود تھا کہ معاشی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے اور معاشی استحکام ضروری ہے، کیونکہ اخلاق کو اچھا بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو کہانی اس طرح سے تھی کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے، اور وہ صاحب اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، ایک بیٹا ہے جو بڑا ہے، 17-18 سال کا ہے، 19 سال کا ہے، جوان ہے، ایک بیٹا ہے جو بھی چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے۔ اب جب بیمار ہوئے آپ، تو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے پانی لا کر دو۔ اب جو بڑا بیٹا ہے وہ تو لگا ہوا ہے فون میں۔ یہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان بات سنتا ہے اور توجہ دیتا ہے کہ ہاں جی میں نے کام کرنا ہے، لیکن وہ کسی اور کام یا کوئی اور چیز ایسی ہوتی ہے جس کو وہ ترجیح دے دیتا ہے اور وہ کام اس کے ذہن میں ہوتے ہوئے بھی نکل جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا۔ کچھ وقت بعد آپ پھر یاد دہانی کراتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں بھائی پانی لا دو، وہ کہتے ہیں جی میں لاتا ہوں، اچھا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جیسے پانی لینے کے لیے اٹھا، اچانک کوئی چیز یاد آئی، وہ کسی اور چیز کے اندر مشغول ہو گیا، اس طرف متوجہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ نے تیسری دفعہ پھر کہا کہ پانی لا دو، تو وہ اس نے پھر توجہ نہیں کی اور نظر انداز کیا۔ لیکن جو چھوٹا بچہ تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے غور کیا اس چیز پر، اور وہ اٹھا اور اٹھ کے وہ گیا پانی لینے کے لیے، اور جب اس نے پانی نکالا گھڑے سے، گلاس سے، تو اس کے ہاتھ چھوٹے تھے، اس کا وزن نہیں اٹھا سکا وہ گھڑے کا، اور گھڑا اس سے سلپ ہو گیا اور گر گیا، اور گر کر ٹوٹ گیا۔ اب اس سب میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سب میں قصور کس کا تھا؟ تو قصور جو ہے وہ ظاہراً جو دیکھا جائے یا آپ دیکھیں تو قصور جو ہے وہ نکلے گا اس شخص کا جس تک آواز پہنچ رہی تھی اور وہ متوجہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کر سکتا تھا، وہ بڑا تھا، گڑھے سے پانی نکالتا، اس کے ہاتھ جوان تھے، بچے کے ہاتھ، چھوٹا بچہ تھا، اس کے ہاتھ کمزور تھا، وہ بھی بچہ تھا، اتنا وزن نہیں سہار سکتا تھا وہ، لیکن اس نے کوشش کی، ایک ایفرٹ کی اس نے۔ تو یہاں پر جو ہے اس شخص نے کوشش ہی نہیں کی، جبکہ نظر انداز کیا اس چیز کو، تو بدلے میں کیا چیز ہوئی؟ ایک نقصان ہو گیا۔ تو قصور جب دیکھا تو قصور نکلا بڑے کا، جس کو کام کرنا چاہیے تھا، وہ سمجھدار تھا، عقل والا تھا، شعور والا تھا، کر سکتا تھا، طاقت رکھتا تھا۔ یہ تو ہو گئی ایک کہانی جو میں نے سنی تھی، کافی چیزوں میں کافی اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کافی سبق سیکھے جا سکتے ہیں اس کہانی سے، لیکن ایک سبق جو ہمارے جس گفتگو کا میں نے آغاز کیا اس آغاز پہ ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم غور کرتے ہیں ان اسباب پہ جن علماء کے طبقے کو ہم رگیدتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو علم دین کا کام یہ حضرات کر رہے ہیں یہ اس بچے کی مانند ہے جن کے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے، اور یہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کوشش کی۔ اب کوشش کرتے ہوئے آپ کو لگے گا میں بات عجیب کر رہا ہوں، لیکن اس پہ غور کیجیے گا کہ ان کا علماء کے طبقے کا، میں خود بھی اسی طبقے سے متعلق ہوں، ہمارا جو طبقہ ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ان میں سے اکثریت، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ایسے علاقوں کی ہے جن علاقوں میں ضروریات زندگی کی سہولیات ہی مکمل طور پر نہیں ہیں، اور بہت پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں۔ جو پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں تو ان کی سوچ کس طرح کی ہوگی، ان کا رہن سہن کس طرح کا ہوگا، ان کے آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پہ اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے ان کا قبائلی علاقہ جات ہیں یا اور گاؤں دیہات وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ بڑوں کا جو ادب ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بس اینڈ ہے، اس کے آگے بولنا نہیں ہے۔
اب وہ عالم جب بننے کے لیے وہاں سے بچہ اٹھ کر آتا ہے اور وہ علم دین پڑھتا ہے اور وہ حدیث پڑھتا ہے کہ عالم کا بڑا ادب ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، بہت رسپیکٹ ہے، تو اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں وہ ہوں، اور جب وہ عالم بن کے نکلتا ہے تو معاشی کرائسس کے اس بحران کے اندر جا کے وہ پھنستا ہے جہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو کوئی انسان اس سے سوال کرتا ہے، اور سوال اگر دوسری سے تیسری دفعہ ہو جائے تو اس کو ڈانٹ دیتا ہے، بھائی تو نے سوال کیوں کیا؟ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے جہاں پہ اس کو سوال نہیں کیا جا سکتا، اس سے کوئی بات نہیں پوچھی جا سکتی۔ یہ چیز بھی ہے۔ دوسری چیز، جو حالات ہیں، جن حالات سے وہ گزرا ہے یا جس علاقے کا وہ ہے، اس کے لیے تو شہری زندگی جنت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی باتیں قابل غور نہیں ہیں یا قابل غور ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ غور کریں۔ تو ایک چیز اور اس میں ایڈ کریں کہ ہمارے علاقے کی جتنی مساجد ہیں ان مساجد کے ائمہ اکرام کون ہیں، کسی بھی مسلک کے ہوں، اس سے متعلق اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے امام کون ہے، امامت کون کروا رہا ہے۔ تو علاقے میں جتنی بھی مساجد ہیں ان میں 98% جو امام ہیں وہ آؤٹ سائڈر ہیں، وہ ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہے۔ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے علاقے میں ہمارے محلے کا لڑکا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ بات کرتے ہیں مولویوں کے رویے کے اوپر، سب سے بڑا سوال تو آپ حضرات سے ہوتا ہے جن کو اللہ نے دیا کہ اپنی اولادوں کو علم دین پڑھاتے ہیں، انہوں نے علم دین پڑھایا نہیں اپنی اولادوں کو۔ اب ایک پسماندہ علاقے کا پسماندہ فرد آ کے علم دین پڑھتا ہے اور وہ کمزور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، اور کمزوری اس کی ابتدا سے ہی کمزوری ہے، وہ چلتی آتی ہے، وہ تمدن ایریے کا نہیں ہے۔ یہاں کا تمدن الگ ہے، وہاں کا تمدن الگ ہے، آپ کا کھانے کا انداز الگ ہے، وہاں کا کھانے کا انداز الگ ہے۔ 100 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ ہیں جو ان کی تربیت ہو پاتی ہے لیکن اکثریت کی تربیت نہیں ہو پاتی اس طرح سے کہ وہ تمدن کو اڈاپٹ کر لیں مکمل طور پہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ غور کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں وہ تمام کے تمام ایک تو سب سے اعلیٰ نسل کے تھے کہ ان کے اوپر کوئی بھی انسان کسی قسم کا کوئی سوال نہ کر سکے، کہ ان کے نسب پہ بات نہ ہو سکے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انتہائی متمدن علاقے کے اندر آئے وہ، تو اپنے زمانے کے ہر نبی جو ہے وہ شہر کے اندر آئے، یہ نہیں ہوا کہ وہ دیہاتی ہوں۔ اور قرآن کریم میں بھی دیہاتیوں کے بارے میں جہاں پہ آیا تو بتایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، تو ان میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ تو موجودہ جو علم دین ہے یا حامل دین ہونے والے افراد جو مدارس کے اندر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام افراد اسی طبقے سے متعلق ہیں، یا اکثریت اسی طبقے سے متعلق ہے، الا ہے کہ چند ایک خاندان ہیں، چند ایک فیملیز ہیں، یا کوئی جس کو اللہ توفیق دے اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لے کر آئے۔ تو آپ حضرات کو دعوت یہ ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو علم دین کی طرف لے کر آئیں، علم دین پڑھائیں، اور وہی نجات کا ذریعہ ہے، اصل دین وہی ہے۔ اور کم از کم اپنی اولاد جس کو آپ علم دین پڑھائیں یا جس کو آپ چاہیں کہ وہ عالم بنے، تو اس کے لیے اس کی معیشت کا نظم، اس کو علم دین پڑھانے کے لیے داخلہ دلوانے سے پہلے نظم کریں اس کا، کہ اس کی معاشی تمام ضرورتوں کے لیے، چاہے آپ کوئی جاگیر لے لیں، کوئی مکان لے لیں، کوئی چیز لے لیں جہاں سے اس کو کرایہ آئے، اور وہ بیٹھ کے ممبر کے اوپر بیٹھے گا تو حق بات کہے گا، کیونکہ کسی کا لے کے نہیں کھا رہا ہوگا، وہ اس کا کام ہے اس کو بتائیں بس یہ بھائی پڑھو لکھو اور تحقیق کرو۔ ہمارے ہاں تو تحقیق کا رواج ہی نہیں ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں صحابہ کا جو سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا دور ہے، اس وقت میں جو صحابہ کا معمول تھا ان سے بڑا ریسرچر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کا کام کیا۔ ایک ایک حدیث کو صرف ٹیلی کرنے کے لیے، کراس چیک کرنے کے لیے انہوں نے 500 میل کا سفر کیا، اس زمانے میں 1000 میل کا سفر کیا۔ تو یہ آج کل کون ہے انسان جو کراس چیک کرنے کے لیے اتنا سفر کرے گا؟ اس زمانے میں خرچہ کتنا ہوتا تھا؟ اگر اس خرچے کو آج کے خرچے سے ہم ٹیلی کریں تو کتنا خرچہ ہو جائے گا جو وہ تحقیق کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل اس تحقیق کے اوپر لگانے کا پیسہ ہی نہیں ہے، بنیادی تحقیقی یا ریسرچ کی سہولتیں ہی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو کم از کم اپنی اولادوں کو علم دین پڑھائیں، اور علم دین اس طرح سے پڑھائیں کہ معاشی ضرورتوں سے وہ بے فکر رہیں، اور علم دین جو ہے وہ
اس طور پر حاصل کریں کہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور اس میں صرف ان کا کام پڑھنا اور پڑھانا، لکھنا اور لکھانا ہو۔ تیسرا ان کا کوئی کام نہ ہو کہ بھائی روٹی کمانی ہے، روٹی لانی ہے، فلاں چیز کرنا ہے۔ اس چیز سے وہ حضرات بالکل بے فکر رہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور اس طرح کے ہم کوئی سسٹم بنا پاتے ہیں تو شاید یہ بہت بہتر ہو جائے جس جگہ پر یہ آج ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ یہ حضرات جاہل اجڑ ہیں یا برے ہیں یا خراب ہیں، وہ اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنے یونیورسٹی کے طلباء ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھانے والے ہیں، یا یونیورسٹیز کو اگر آپ کمپیئر کریں مدارس سے موجودہ دور کے اندر بھی، تو مدارس کم از کم اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ کافی حد تک کوشش کر کے کر رہے ہیں، کافی حد تک وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہیں، جبکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آج تک اپنے آپ کو ٹاپ 100 کے اندر نہیں لا سکیں۔ پاکستانی یونیورسٹیز میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کے اندر آتی ہیں، کوئی ایک بھی نہیں آ پا رہی۔ تو بھائی جس چیز کے اوپر آپ حضرات کی بنا رکھی گئی ہے، یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی گئی ہے، اگر وہ اس یونیورسٹیز کی بنیاد کے اوپر ہی وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں، صحیح طرح سے وہ کامیابی نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، جبکہ مدارس کے اندر اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نیل ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کی آؤٹ پٹ ضرور ہے، بلکہ شاید میں اگر یہ کہوں کہ آؤٹ پٹ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے تو شاید یہ بھی میں غلط نہ ہوں اس چیز میں، کیونکہ یہ بہرحال کافی حد تک کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بھی یہ مدارس کے ہی بچے ہیں یا یہاں کے ہی علماء ہیں جو مختلف شعبوں کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس ٹائم میں مختلف شعبہ جات میں یہ حضرات کام بھی کر رہے ہیں، اور اب تو یونیورسٹیز تک میں ان کی رسائی ہے، یا یہ حضرات جا رہے ہیں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں یا اور چیزیں کر رہے ہیں۔ جبکہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یا یونیورسٹیز کے جو حضرات ہیں ان میں ابھی تک کوئی اس طرح کی صلاحیت کی چیز سامنے نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے۔ مطلب میں کسی پہ تنقید اس معنی میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کسی کو ڈیگریڈ کروں، لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دونوں نظاموں کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ نظام بہتر ہے اور وہ بہتر نہیں ہے، تو یہ جس چیز کا نام لیوا ہے، اگر یہ قرآن و حدیث کا نام لیوا ہے، عربی کا نام لیوا ہے، تو یہ اس کے اندر وہ چیزیں سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ جبکہ جو یونیورسٹیز سائنس کے نام پہ قائم ہوئی ہیں وہاں پہ آج تک کوئی اسپیس میں ہم لوگ کوئی چیز کیوں نہیں بھیج سکے، کوئی راکٹ کیوں نہیں بھیج سکے؟ پھر بات ہوتی ہے کہ جی مولوی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ابھی بھائی مولوی نے تو نہیں کہا تھا کہ میں اسپیس میں اپنے آپ کو لے کے جاؤں گا، یہ مدرسے سے یہاں سے راکٹ روانہ کریں گے ہم لوگ، ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا۔ تو جن یونیورسٹیز نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، سوال تو ان لوگوں سے کرنا بنتا ہے کہ بھائی آپ کہاں پر ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق سے نوازے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو کافی لمبا بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ دل کی بات تھی جو میرے دل میں رہ رہی ہے اور میں اس پہ کڑتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نظم فرمائے ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔